ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، موجودہ دور میں راستے، سڑکیں یا پھر روڈ کہہ لیجئے، انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے، اور ان راستوں اور سڑکوں کا استعمال ہر شخص کرتا ہے، چاہے وہ بس کے ذریعے ہو، کار، موٹر سائیکل یا پھر پیدل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات جس کی وجہ سے اس ہفتے کی سچی بات میں اس موضوع پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وطن عزیز بھارت میں بڑی سڑکوں کو چھوڑ کر چھوٹے شہروں اور قصبات کو جاتی ہوئی اکثر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہیں۔ بعض سڑکیں تو اپنی تعمیر کے چند ماہ کے بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی سڑکیں اپنی تعمیر کے پہلے سال میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ غیر معیاری مٹیریل کا استعمال ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کو ملاتی سڑکیں عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق تعمیر کیے جانے والے مراحل سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کی بات کی جائے تو یہاں پر سڑکوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے 1980 کی دہائی میں کوششوں کا آغاز ہوا۔ یہی وہ وقت ہے جب اہم شاہراہوں کو جوڑنے، موجودہ سڑکوں کی چوڑائی کو بڑھانے اور اہم پلوں کی تعمیر کے لیے سڑکیں تعمیر کی گئی۔ لیکن اب تک بھی ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ کل تقریباً 2 ملین کلومیٹر سڑکوں میں تقریباً 1 ملین کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر ناقص ہے۔ قصبوں، گاؤں اور دیہاتوں میں جب وہاں کی سڑکوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو بڑی بری صورتحال نظر آتی ہے، اور پختہ سڑک کی سہولت سے اکثر علاقے محروم نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ مختلف ریاستوں میں ہزاروں ایسے علاقے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر 30-40 سال سے ابھی تک پختہ اور اچھی سڑک نہیں بچھائی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جب وہاں کے باشندوں سے بات کی جاتی ہے تو وہاں کے باشندے اپنے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے، اپنا یہ دکھڑا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے اچھی خاصی رقم ٹیکس کی لی جاتی ہے، اور الیکشن کے موقع پر، چاہے وہ پنچایت کا ہو، میونسپل کا ہو یا پھر اسمبلی الیکشن ہو، کارکنان ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے 10 بار آپ کو راستے پر نظر آتے ہیں، لیکن الیکشن کے ختم ہوتے ہی پتہ نہیں وہ کہاں کھو جاتے ہیں، عوام کو مکمل بھول جاتے ہیں۔ اور جب سہولیات دینے کا ان سے پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے، شرافت سے نہیں، پرزور مطالبے اور دباؤ کے بعد جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تو بڑی مشکل سے اکثروں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ابھی 1 سال ہی ہوا ہے اور کام ابھی کرنا باقی ہے۔ اور بعض ممبران یہ عذر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ پنچایت میں کوئی انجینئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میونسپل کے انجینئروں سے کام لیا جا رہا ہے، اور کبھی یہ کہتے ہوئے بھی اپنی صفائی پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ ان سب کاموں کے لیے ابھی تک فنڈ ریلیز نہیں ہوا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے کچھ ہی عرصے کے بعد سڑک کے جگہ جگہ سے بیٹھ جانے یا ٹوٹ پھوٹ جانے پر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہوس و لالچ کے مارے ٹھیکیدار ایسی ناقص سڑک کی تعمیر کے بعد پھر کسی نئے پروجیکٹ کا ٹھیکہ حاصل کرنے میں سرگرداں نظر آتے ہیں، اور عوام ان کی بنائی ناقص سڑک پر سال ہر سال سفر کرنے اور نئے سرے سے تعمیر کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن عوام کی قسمت میں صرف اور صرف ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گزارا کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، وزارت روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز بھارت کی 2015 میں ہونے والی روڈ ایکسیڈنٹ کی رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ کرناٹک میں سڑک حادثات میں اموات کی تعداد یعنی مرنے والوں کی تعداد 10,856 اور زخمیوں کی تعداد 56,971 تھی، اور ان میں 248 حادثے ڈھیلے سطح کی وجہ سے پیش آئے، جس کے نتیجے میں 55 اموات ہوئی، اور مزید 182 حادثات گڑھے کی یعنی روڈ کے خرابی کے باعث ہوئی۔
اور ناظرین یہ بھی غور کرنے کی بات ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ BBC 2016 کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی سڑکیں دنیا میں سب سے زیادہ پرخطر اور غیر محفوظ سمجھی جاتی ہیں. سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے زیادہ غیر محفوظ سڑکیں بھارت کی سڑکیں. اور ٹریفک حادثات میں بھی دنیا بھر میں سالانہ سب سے زیادہ انسانی ہلاکتیں بھارت میں ہوتی ہیں، جو کم از کم بھی 1,35,000 تک بنتی ہے. اگرچہ اس میں غلط ڈرائیونگ اور متعلقہ ملکی قوانین کی خلاف ورزیاں ان ہلاکتوں کی بڑی وجوہات میں سے ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک میں اتنی زیادہ انسانی ہلاکتیں بہت باعث تشویش ہیں، وہ بھی ایسی وجوہات کے سبب جن سے بچا جا سکتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ اگر حکمرانوں نے صورتحال کے تدارک کے لیے نتیجہ خیز اقدامات نہ کیے تو ان ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھتی جائے گی. ناظرین، اس وقت بھارت سرکار نے قوانین کی خلاف ورزی پر بڑے جرمانے عائد کیے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے اور آپ نے سنا بھی ہے اس کے بارے، اور بعض جگہوں پر ریکارڈ توڑ جرمانے وصول بھی کیے جا چکے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ٹریفک اصولوں کی پابندی برقرار رہے گی؟ اس لیے کہ بعض حضرات کے مطابق قانون میں یہ ترمیم اندرونی کمزوریوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کا ایک ذریعہ ہے، یا پھر بعض لوگوں کے مطابق خالی خزانے کو بھرنے کی کوشش ہے. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ جن ممالک میں آمد و رفت کے لیے سڑکوں کا نظام بہتر ہے وہاں ترقی کی رفتار بھی تیز نظر آتی ہے. چھوٹے شہروں خاص طور پر قصبات کی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ میں جہاں ناقص تعمیر کا کردار نظر آتا ہے، وہیں بطور مہذب شہری کے ہم بھی اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرتے نظر نہیں آتے. دیہاتوں سے منڈی تک سڑکوں کو خراب کرنے میں ٹریلروں اور بڑی بڑی جو گاڑیاں حد سے زیادہ وزن لادنے اور ٹریکٹر کے ساتھ زرعی استعمال کے لیے مشنری کو غیر مناسب انداز میں سڑک پر لانے سے اس کی ٹوٹ پھوٹ میں اپنا حصہ بھی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں، جس کی مرمت جلد نہ ہونے سے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. بعض مقامات پر خوشی غمی کے موقع پر ٹینٹ لگاتے وقت بڑے کیل سڑک پر ٹھوک دیے جاتے ہیں، جس کو نکالنے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے راستوں کو خراب کر کے عوام کو پریشانی میں ڈال دیا جاتا ہے. ناظرین، ہمارے ملک بھارت کی چونکہ بڑی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور بھارت کے بیشتر دیہاتوں میں موسم کی تمام سڑکوں تک آسانی سے رسائی حاصل نہیں، اور اسی وجہ سے بارش کے دوران، مانسون کے دوران بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ مسئلہ ملک کے شمالی اور دوسرے حصے میں زیادہ نمایاں ہے. وہیں دوسری طرف شہری علاقہ جات جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر بڑے ہجوم اور ٹریفک سے عوام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک ٹریفک ایک عام مسئلہ اس وقت بن گیا ہے. ممبئی، دہلی اور کولکتہ جیسے شہر دفتری اوقات میں انتہائی بھیڑ میں رہتے ہیں اور عوام کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین، چلتے چلتے ہم اپنی سرکار سے یہی امید رکھیں گے کہ وہ ان دونوں مدعوں پر ضرور توجہ دیں گے، اور ہم بطور ایک عوام کی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے حاکموں کا محاسبہ کریں، اور ہم جن کو ووٹ دے کر انتخابات کے ذریعے جتاتے ہیں، ہم دیکھیں کہ جن وعدوں کے ساتھ آئے ہیں کیا وہ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک، چاہے وہ میونسپل ہو یا پھر پنچایت ہو یا پھر اس سے اوپر، ہم جن امیدواروں کو جتاتے ہیں اور جن بنیادوں پر جتاتے ہیں اور جن ترقیات کے لیے جتاتے ہیں، کیا وہ ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو پھر اسی کے ساتھ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात को भी सुनते चले। रास्तों के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ों का हटाना सदका नहीं है, बल्कि इतना बड़ा अमल है कि इंसान की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। चलते हुए एक शख्स को कांटों बड़ी टहनी नज़र आई तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया, सिर्फ इस अमल पर अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सिर्फ इस बुनियाद पर जन्नत में चला गया कि उसने रास्ते में मौजूद दरख्त को काट कर हटा दिया था जिससे लोगों को दुश्वारी होती थी। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हम सब खैर के कामों में आगे बढ़कर दूसरों के लिए नाफ़े और फ़ायदा मंद बनने की कोशिश करेंगे और हमारी वजह से इंशाअल्लाह दूसरों के भी मसाइल को हम हल करने वाले बनेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।